والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے، جمعہ کی محفلوں میں مسلسل یہ بات چل رہی ہے کہ جس انسان کو جمال مصطفیٰ متاثر نہ کرے، جمال مصطفیٰ جس کی ہدایت کا ذریعہ نہ بنے، اسے کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی. کوئی چیز بھی پھر اس کے لیے ذریعہ ہدایت نہیں بن سکتی. جمال مصطفیٰ کیا ہے؟ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال محمد کریم، حلم محمد کریم، رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کچھ جب قرآنی قوت سے مالا مال ہوتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک زمانہ ہے 40 سال کا رسول اللہ کا قبل از نبوت. وہ زمانہ حسین زمانہ، وہ زمانہ بھی اپنی مثال آپ زمانہ. ایک نوجوان لہو و لعب سے دور، زندگی کی لذتوں سے جس طرح دوسرے نوجوان مستفید ہونے میں مشغول ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ نوجوان خدمت خلق اور اصلاح معاشرہ میں مشہور ہے. چالیس سال کی زندگی ایسی زندگی ہے حسین، خوبصورت. پہلے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ پورے عرب کو چیلنج کرتا ہے 40 سال زندگی گزارنے والا
کہ 40 سال میں نے زندگی گزاری ہے، کوئی جھوٹ ہو میری زندگی میں تو بتاؤ۔ جھوٹ اور سچ دو لفظ ہیں، لیکن ان لفظوں سے زندگی اس طرح واضح ہو جاتی ہے۔ جھوٹا آدمی اس کا سب کچھ غلط، سچا آدمی سب کچھ ٹھیک۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا اس 40 سالہ زندگی میں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے والا جب ایک زندگی گزارتا ہے انسانی معاشرے میں، اس کو اپنے معاشرے میں جگہ بنانے کے لیے، مقام بنانے کے لیے، محبتیں سمیٹنے کے لیے یا نفرتیں اپنے لیے اکٹھی کرنے کے لیے، دو ہی لفظ ہیں، سچ اور جھوٹ۔ اگر ایک آدمی سچا ہے اپنی معاشرتی زندگی میں، جھوٹ اس کی زندگی میں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ معاشرے سے اپنے لیے جتنی بھی محبتیں سمیٹیں کم ہیں۔ اسے محبتیں ملنی چاہیے اور ملتی ہیں۔ جھوٹا 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 ناقابل اعتبار ہے۔ یہ زندگی تو حسین و جمیل بنتی ہے دوسروں کے اعتبار سے۔ میرا اگر اعتبار بہتر ہے گھر میں تو گھر میں میری عزت ہے، میرے اوپر اگر محلے والے اعتبار کرتے ہیں تو محلے میں میری عزت ہے، میرے اوپر شہر والے اگر اعتبار کرتے ہیں تو شہر میں میری عزت ہے، میری سوسائٹی والے اگر میری اوپر اعتبار کرتے ہیں تو میری سوسائٹی میں عزت ہے۔ لیکن اگر میرے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا، بیوی میرے اوپر اعتبار نہیں کرتی، تو مجھے بیوی کے ہاں سے کچھ نہیں مل سکتا، کوئی عزت نہیں ملے گی۔ بیٹے اگر میرے اوپر اعتبار نہیں کرتے کچھ بھی نہیں بچتا۔ محلہ اگر میرے اوپر اعتبار نہیں کرتا، کسی میں ان کے فیصلے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ شہر اگر میرے اوپر اعتبار نہیں کرتا تو مجھے پھر یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس شہر میں رہنے کا حق نہیں جس کے رہنے والے میرے اوپر اعتبار نہ کرتے ہوں۔ لیکن یہ اعتبار کیوں ختم ہوتے ہیں؟ میرے اپنے کردار سے، میرے اپنے جھوٹ سے۔ میں خود اپنا اعتبار ختم کرتا ہوں، اور جو چیز اعتبار ختم کرتی ہے کسی کا وہ ہے جھوٹ۔ ایک لفظ ہے جھوٹ۔ جس آدمی کی زبان جھوٹی ہو اس سے یہ توقع کہ اس کی تول سچی ہوگی غلط۔ جس کی زبان جھوٹی ہو اس سے یہ توقع کہ اس کا وعدہ سچا ہوگا غلط۔ جس کی زبان جھوٹی ہے وہ جھوٹ بولنے کو عیب نہیں سمجھتا، اس سے یہ توقع کہ اس کی محبت سچی ہوگی غلط۔ جس آدمی کی زبان جھوٹی ہے اس سے یہ کوئی امید پالے کہ یہ تبلیغ سچی کرے گا غلط۔ جس کی زبان جھوٹی ہے اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ انسانوں کے لیے کوئی بہتر رہنمائی کرے گا اور خادم ثابت ہوگا غلط۔ جس کی زبان ہی سچی نہیں اسے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ سیاست غلط کرے گا، کہے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جھوٹ بولے گا۔ وہ تجارت غلط کرے گا، کہے گا میں نے یوں کیا، میں نے یہاں کیا، میں نے یہاں کیا۔ بات تو سچائی سے۔ لیبل لگانے کو تو لوگ پیری کا لیبل لگا لیتے ہیں، مرشد ہونے کا لیبل لگا لیتے ہیں، مگر ہوتے وہ ڈاکو۔ اندر فساد ہوتا ہے، کرتے لوگ فساد ہے، نام جہاد رکھ لیتے ہیں اس کا۔ مارتے لوگ ڈاکے ہیں، نام اس کا پیری مریدی رکھ لیتے ہیں۔
کرتے لوگ وطن فروشی ہیں اور نام اس کا لیڈری رکھ لیتے ہیں. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی جو جھوٹے ہوتے ہیں. سچا بندہ تو یہ نہیں کر سکتا. سچا تو سچا ہوتا ہے. سچے کی زبان سچی، سچے کی تول سچی، سچے کے بول سچے، سچے کی عدالت سچی، سچے کی محبت سچی، سچے کی عداوت سچی، سچے کی نفرت سچی، سچے کی عقیدت سچی، سچے کی الفت سچی، سچے کی شفقت سچی، سچے کی رحمت سچی. اسی لیے مستقبل کا رحمت للعالمین قوم سے پوچھتا ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ جب قوم یہ جواب دیتی ہے کہ جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے کئی بار آزمایا آپ کو، بار بار آزمایا، سچ ہی سچ ہمیں ملا ہے تمہاری زندگی میں، جھوٹ کا ایک داغ اور ایک نقطہ بھی نہیں ملا. اللہ، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلی سالہ زندگی کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے. یہ جو رسول اللہ کو الصادق الامین کہا جاتا تھا عرب کے معاشرہ میں، الصادق الامین، یہ لقب آپ کو نبوت کے بعد نہیں ملے جب اعلان نبوت ہوئے. الصادق الامین کا لقب عرب معاشرے نے اس وقت دیا تھا رسول اللہ کو جب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اس وقت کا دیا ہوا لقب ہے الصادق الامین. جس آدمی سے معاملہ کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بیوی گھر میں آتی ہے، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ ایک خدشے کا اظہار کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر کوئی اتنی جلدی آفت آ جائے. نہیں، انک لتصل الرحم وتأکل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو مفلوج کے لیے کمائی کرتے ہیں، آپ تو سچائی کے لیے آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں. یہ ایک عورت جو رفیقہ حیات بنی ہے، جس نے تھوڑی سی زندگی ساتھ گزاری ہے، وہ تبصرہ کر رہی ہے ان کی زندگی پہ. یہ وہ زندگی ہے جو قبل از نبوت کی زندگی ہے. صلہ رحمی کرتے ہیں آپ، مفلوق الحال لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو، مفلوق الحال لوگوں کو امداد کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں ان کے لیے. اور سچائی کے لیے جو مصیبتیں آتی ہیں، جس کسی کو آئیں اس کے آپ مددگار ہوتے ہیں. یہ اس زندگی کی صفتیں ہیں جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. اللہ اللہ، اتنی حسین زندگی ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کے امیدوار اس معاشرے کے سارے نوجوان سردار ہیں اور اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں، وہ عورت کسی کو لفٹ نہیں کراتی، کسی کو پسند نہیں کرتی، کوئی اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، عقل و خرد کے لحاظ سے، اعمال و اقوال کے لحاظ سے. دولت تو اس کے پاس اپنی بہت سی ہے. عرب کے سردار بڑی بڑی خوبیوں والے نوجوان خواہش مند ہیں، کوشش کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتی، دیکھتی نہیں کسی کی طرف. اسی عورت نے خود پیغام نکاح بھیجا ہے محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہ اس زندگی کی آب و تاب ہے جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. یہ حسن ہے، یہ خلق ہے، یہ مٹھاس ہے، یہ شیرینی ہے، یہ انصاف ہے، یہ امانت ہے، یہ دیانت ہے، یہ حیا ہے، یہ شرم ہے، یہ سخاوت ہے، یہ انسانیت کی خدمت کے جذبوں سے مالا مال زندگی ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ حسن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اس محمد کریم کے سینے پہ قرآن اترتا ہے، یہ سینہ حامل قرآن بنتا ہے، تو یہ سارا خلق، یہ سارا حسن، یہ سارا بلند کردار، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری حیائیں، یہ ساری شرمیں جب مل کے بیان بنتی ہیں قرآن کا، تو اس کا نام بنتا ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کیسے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زندگی اتنی حسین ہے، زندگی اتنی جمیل ہے، تبصرے اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، کہنے والے اس زندگی پہ رش کر رہے ہیں. کیا عزت ہے اس زندگی والے کی. لیکن اس سب کے باوجود جب تک قرآن نہیں آیا، اس زندگی پہ ایک تبصرہ قرآن کا بھی ہے. کیا کہنا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن صحیفہ ہدایت ہے، قرآن وہ روشنی ہے، سچی بات ہے. اگر اللہ قرآن کی سمجھ دیں تو دل سے دہائیاں نکلتی ہیں. قرآن کے بغیر کوئی ہدایت نہیں، قرآن کے بغیر کہیں روشنی نہیں، قرآن کے بغیر کہیں بصیرت نہیں. یہ 40 سال کی زندگی کا حسن اگر پورا بیان کرنے لگے تو یہ سیرت کا ایک باب ہے قبل از نبوت کی زندگی، جہاں سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو اس ایک باب پہ میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ لمبا طویل مواد ہے اتنا شاید بات کا طویل نہیں ہے. بہت لمبا طویل مواد ہے، بڑی حسین زندگی ہے. لیکن ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. یہ ایک خلا ہے زندگی میں. اسے اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ یہ زندگی اس انسان کی ہے جس کی نبوت کا اعلان ہونا ہے اور جس نے پوری کائنات کی رہنمائی کرنی ہے، اس انسان کی زندگی. ظاہر ہے ایسے انسانوں کی زندگی تو ماں کے پیٹ کے پیدا ہونے کے دن سے معصوم ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، اجلی ہوتی ہے، بے داغ ہوتی ہے، نکھری ہوتی ہے، ستھری ہوتی ہے. اتنی ستھری کہ کسی اور چیز کو ستھرا سمجھنا ہو تو یہ زندگی معیار بن سکتی ہے. اس کے لیے بڑی صاف ستھری زندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ معصوم زندگی ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت میں زندگی ہوتی ہے. لیکن جو آج میں بتانے چلا ہوں آپ کو کہ یہ زندگی جمال مصطفیٰ جو بنتی ہے قرآن کے آنے سے، جو ترقی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ آئیے ذرا اس پہلی حسین اور پیاری اور میٹھی زندگی پہ قرآن سے پہلے جو ایک خلا ہے، جو ایک کمی ہے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. یہ تبصرہ اس پہلی زندگی. ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ تبصرے ہو رہے ہیں
پہلی زندگی پہ جو اپنے آپ پہ حسین زندگی ہے لوگوں، بلند زندگی ہے لوگوں، قابل فریفتہ ہو رہی ہے انسانیت، اپنے وقت کی انسانیت فریفتہ ہو رہی ہے اس زندگی پہ، قربان ہو رہی ہے اس زندگی پہ، نچھاور ہو رہی ہے اس زندگی پہ۔ حالت یہ ہے، حسن اتنا ہے، ہاں جی انسانیت نچھاور ہو رہی ہے، عورتیں پیغام نگاہ دے رہی ہیں، جھگڑے کرنے والے فیصلے کروا رہے ہیں، جی 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 ساتھ زندگی گزارنے والے بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے عقل والے، بڑی سیاستوں والے، بڑی چدراٹوں والے اس زندگی کو صادق الامین کی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، چھوٹی بات نہیں ہے، خوبصورت زندگی۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے تعمیر، حجر اسود اپنی جگہ پہ رکھنے کا موقع آیا، ایک کہتا میں رکھوں گا، دوسرا کہتا میں رکھوں گا، تیسرا کہتا میں رکھوں۔ عزت کی بات تھی نا، یہ بڑی چدراہٹ کی علامت۔ سارا کام رل مل کے کرتے رہے ہیں، حلال کی کمائی ہونی چاہیے، کوئی بندہ حرام کا پیسہ لے کے نہ آئے۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے گھر میں حرام کی کمائی نہیں لگنی چاہیے۔ یہ فیصلے جن لوگوں نے اتنے اچھے فیصلے کیے ہیں اللہ کا گھر بنانے میں، آخری لمحات آ گئے، حجر اسود کو رکھنا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کہتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں رکھوں گا۔ ہر کوئی بڑا بڑا چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نوبت بانی جا رسید کہ تلواریں نکلنے لگی، خون کی ندیاں بہنے کا خدشہ ہو گیا، چند لوگ درمیان میں پڑے، میاں شرم کرو شرم کرو، باہر کسی مسئلے پہ لڑائیاں ججتی ہیں، کسی اور مسئلے پہ لڑیو، چنگا کم کر دیا کیوں لڑ کے مر چلے ہو، اللہ دا گھر پہ بڑھن دے ہو، اتھے لڑائیاں کا دیاں۔ کوئی درمیان میں پڑ گئے لوگ، سمجھایا چھوڑو میاں لڑائی، یہاں نہ لڑ پڑنا، کیا کرے، کس کو بنائے پھر چودھری، کون رکھے پتھر؟ اچھا یوں کرو، اچھا یوں کرو، معاملہ سپرد کرو اس اللہ کے جس کا گھر بنا رہے ہو۔ کیسے کرے سپرد اس کے؟ کوئی کتاب، کوئی مفتی، کوئی قاضی کو فیصلہ کرے وہ تو ہے کوئی نہیں، کسی کتاب کو مانتے نہیں ہے، کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، کسی فتوے کو نہیں مانتے، قوم ایسی ہے۔ کیسے سپرد کریں، کیسے سپرد کریں؟ چلو جی یوں کرو، فیصلہ یہ کر لو، کل صبح سویرے جو بندہ سب سے پہلے آئے اللہ کے گھر میں، اس کو حق ہوگا جو وہ کہے سب مانو، وہ آپو رکھے کسے نو آکھے۔ کل صبح سویرے جو بندہ سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا اس کا حق ہوگا، جو آکھے گا مننا گے۔ ٹھیک ہے جی، لڑائی تو مکی، ایتھے ہی فیصلہ صحیح۔ تھکے اکا تو ہوندہ نا جہل معاشرہ، لڑ کے خون بگا کے، شکر کرتے ہیں کسی طرح خون ٹلے صحیح تو لڑائی مکے صحیح۔ ہو گیا فیصلہ، اللہ 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 اللہ۔ شرابیں پینے والے، رات کو دیر سے سونے والے، کنجری اور موسیقیوں کی رسیا مخلوق جب رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح جلدی کیسے اٹھیں گے؟ اتنا اہم معاملہ، اتنا معاملہ، معاشرتی زندگی ایسی ہے،
سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، ایک جاگنے والا پہلے پہنچ گیا. انہیں ساری قوم کو جگانے ہو کس طرح سو جائے؟ اس کو تو اس موقع پہ جاگنا چاہیے تھا. فیصلے آسمانوں پہ یہ ہیں کہ اس نے ساری کائنات کو جگانا ہے. سارے ستے نے، سارے ستے نے، ایک پہنچ گیا پہلے سب نو. جیڑا عمدہ جب اس بندے کو دیکھتا ہے پہلے پہنچے ہوئے، خوشیوں سے چہرہ کھلنے لگتا ہے، منہ سے نکلنے لگتا ہے الصادق الامین. اللہ اللہ اللہ. اب بتائیے کتنی حسین زندگی گزر رہی ہے. جہاں اہم معاملات ہے وہاں اس بندے کی زندگی پہ اعتبار کیا جاتا ہے. اس کے فیصلوں کو ماننے کے لیے سب انتظار میں اور سر جھکا دیتے ہیں. اتنی حسین زندگی، اتنی حسین زندگی، یہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ. اللہ، لیکن اللہ اس زندگی والے کو کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا تبصرہ ہے قرآن مجید کا. سنیے گا ذرا، سنیے گا. اتنی حسین زندگی، پورا معاشرہ صادق الامین کہتا ہے اتنی حسین زندگی. عورتیں خود پیغام نکاح دیتی ہیں. اتنی حیا اور عدل والی زندگی، جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں اس کے فیصلے پہ اعتبار ہوتا ہے. بڑے بڑے قومی فیصلے اس سے کروانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اسے صادق الامین کہتے ہیں. لیکن اللہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ اللہ، اللہ کا تبصرہ سنیے. بڑی سونی زندگی لوگوں، بڑی ودیا زندگی. کیوں نہ ہوئے، کیوں نہ ہوئے، کیوں نہ ہوئے. علماء امت کا فیصلہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے اللہ آپ دے پہرے دیندے میں دودھ دیاں لہراں تو لے کے قبر جنت دیاں لہراں تک. اللہ اللہ جی، آپ اللہ پہرے دیندے نے. دودھ بھی اللہ سوہنے پلاندے نے جی. ایسا ہی ہے. محمد بھی اللہ پاک رکھ دینے، پہرے دیندے اللہ جنہوں نبی بنانا ہوندے. صحیح بات ہے. لوگوں کیوں نہ حسین زندگی ہو، جس کا پہرے دار میں اللہ ہوں اس کی زندگی حسین کیوں نہ ہو، اس کی زندگی قابل اعتبار کیوں نہ ہو، اس کی زندگی اونچی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی حیا والی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی مثالی کیوں نہ ہو، اور جی اس کی زندگی رحمتوں والی کیوں نہ ہو، جس کا پہرے دار ارحم الراحمین ہو. بڑی پیاری زندگی، بڑی رحمتوں والی زندگی. ہاں لوگوں یہ ٹھیک، یہ ٹھیک، یہ ٹھیک. اوے لوگوں سنو، سنو. زندگی تو حسین ہے، زندگی تو خوبصورت ہے. بندہ تے سونا ہے، بندہ تے چنگا ہے، بندہ تے اونچا ہے. میں آپ پہرے دیتے نے، میں آپ چوکیدارا کیتا ہے، میں آپ پالیا ہے، میں آپ پالیا ہے. ہاں لوگوں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن کمیاں نے میرے قرآن دیا. اے تبصرہ جے دو لفظاں جے. سب ٹھیک ہے، سوہنی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی ہے، میں آپ پالیا ہے. نہیں جی میں آپ سنبھالیا ہے. اللہ اللہ، میں آپ پالیا ہے تو میں آپ سنبھالیا ہے. میں گپ نہیں ماردا پیا، میری خطابت دے فکرے نہیں. قرآن نہیں آتا دا ترجمہ ہے علام یجد کا یتیما فآوا، اور تنوں میں آپ پالیا ہے. جب پنجابی کا مانا آئے گا علم یجد کا یتیمن فآوا،
سونا تنوں میں آپ پالیا ہے، وجدا کذالن فہدا، تنوں میں آپ سنبھالیا ہے۔ اس فکرے دا پنجابی دا معنی یہی بنتا ہے جڑا میں آپ کہنا ہونا، آپ پالیا میں اللہ نے، میں آپ سنبھالیا ہے۔ سونی کیوں نہ ہوئے، حسین کیوں نہ ہوئے، اونچی کیوں نہ ہوئے، انہوں لوگ صادق کیوں نہ آکھن، انہوں لوگ امین کیوں نہ آکھن، انہوں کیوں نہ آکھے بیوی انکا لا تاسل الرحمہ وتاکل کلا وتکسب المعدوم، اس زندگی دیاں خشبوماں کیوں نہ ہون، صلہ رحمی ہے، ہاں جی غریباں دی خدمت ہے، مفلوق الحالاں دی کمائی ہے، ہاں پھایا تیز تو ہر شاید مالک ہے، اسی تیرے اگے ڈگے ہوئے ہاں، اسی تیرے کول مدداں منگنے ہاں، اسی کچھ نہیں تو ہی تو ہے۔ دو لفظاں دا معنی بن گیا ساری انہاں تعریفاں دا، اسی کچھ نہیں تو ہی تو ہے۔ میری دولت کچھ نہیں، میرا مال کچھ نہیں، میرا علم کچھ نہیں، میرا حسب کچھ نہیں، میرا نسب کچھ نہیں، میری عزت کچھ نہیں، میری چدراہٹ کچھ نہیں، میری سرداری کچھ نہیں، میری قوت کچھ نہیں، میری دولت کچھ نہیں، میری حشمت کچھ نہیں، میری شوکت کچھ نہیں، میری طاقت کچھ نہیں، میرا سب کچھ ہون دیا کچھ نہیں، جے تیری رحمت نہیں تک نہیں، تو ہی تو میں کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، یہ معنی بنتا ہے نا دو تروں فکریاں دا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری دنیا بھی تیری رحمتاں نال، میرا دین بھی تیری رحمتاں نال، میری عزت بھی تیری رحمتاں نال، میرا اگے لنگنا بھی تیری رحمتاں نال، میرا پار ہونا بھی تیری رحمتاں نال، میرا ڈگ بہنا بھی تیری رحمتاں نال، سب کچھ تو ہی تو، میں کچھ بھی تے چلا دے جی۔ صراط الذین انعمت علیہم، نبیاں دا رستہ، صدیقاں دا رستہ، شہیداں دا رستہ، ولیاں دا رستہ، مومناں دا رستہ، جنتیاں دا رستہ، سچیاں دا رستہ، امانت والیاں دا رستہ، حیا والیاں دا رستہ، ہاں جنہ وعدے ساریاں رونقاں نے انہاں دا رستہ، جنہوں تے راضی ہیں انہاں دا رستہ، اللہ سونا جنہوں وعدے کہنا میں ساریاں نعمتاں بنائیاں نے انہاں دا رستہ، جنہوں تے انعام کیتے نہیں انہاں دا رستہ، اللہ مینوں اس رستے تے چلا دے۔ دو لفظوں دے نال اللہ سونا مینوں اس رستے تے چلا دے جس رستے تے محمد دے قدماں دے نشان نے صلی اللہ منونا رستیاں تے چلا دے جتھے محمد سونے دے پسینے دے قطرے ڈگے سن تے صدیق نے اوتھے اپنا خون وگا وگا کے رسم ادا کیتی سی عشق والی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سونا منوں اس رستے تے چلا دے۔ خلاصہ میں بیان کرنا غیر المغضوب علیہم، اللہ سونا انہاں لوگاں دے رستے اتنے نہ چلائیں جنہوں تے تیرا غضب ہویا، جنہوں تے تو غصے ہویا، جنہوں تے تیری لعنتاں وسیاں، جنہوں تے تو ناراض ہویا۔ ہائے تو ناراض ہو جائے تے رہندا ہی کھ نہیں، تیرا غصہ ہو جائے تے بچدا ہی کچھ نہیں، تو بگڑ جائے تے سنوردا ہی کچھ نہیں، تو منہ موڑ لے میرے پلے کھ نہیں رہندا، میرے پلے کھ نہیں رہندا۔ تیری توجہ میری زندگی ہے، تیری رحمت میری عزت ہے، تیرا پالنا میرا سنبھلنا ہے، تیرا منہ سنبھال کے رکھنا میری بقا ہے۔ تو منہ موڑ لے میں بچتا ہی نہیں، جنہوں تے غضب ہویا اللہ انہوں نے رستہ نہ چلائی رستہ چلائیو جدے نشان نے تیرے محمد دی رحمتاں دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والضالین۔ یا اللہ انہاں لوگاں دا رستہ نہ چلائیں جڑے زال نے۔ اوے لوگو
لفظ اس حسین زندگی تے آیا پیا جائے جڑی عزتاں والی زندگی ہے، حیاواں والی زندگی ہے، سونی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی ہے، بلند زندگی ہے، پیار والی زندگی ہے، رحمتوں والی زندگی ہے، صلے رہنے والی زندگی ہے، ہاں خدمت انسانیت والی زندگی ہے، اللہ کی یاد والی زندگی ہے، پیار والی زندگی ہے۔ صادق الامین لوگ کہتے ہیں اللہ پہ کہتے ہیں وجدہ کذالک فہدا۔ جی کیا نازک مقام آ جاتا ہے اتنے آ کے ڈر لگن لگ پہ کی ترجمہ کیتا جائے، کی تفسیر کی جائے، کی آخیا جائے۔ اللہ 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 اللہ، بڑا محتاط ترجمہ، بڑا محتاط ترجمہ۔ کوئی کر دینا تو بھلا ہویا سا، کوئی کر دینا تو بھٹکا ہویا سا، کوئی کر دینا کوئی اور ترجمہ۔ بڑا محتاط ترجمہ، محتاط ترجمہ ہوندا بجاتا کذال تنوں میں پایا تو لبھدا سا پیا، تنوں میں پایا تو ڈھونڈدا سا پیا، میں تنوں تکیا تو لبن لگا ہوا سا۔ لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ ہاں میں یتیم نو پالیا تے پال لیا میں تکیا، جس یتیم نو پالنا پیا، جس یتیم نو ٹھکانے دینا پیا، جس یتیم نو عزتاں دینا پیا، جس یتیم دے پہرے دینا پیا، جس یتیم نو عزتاں دینا پیا، او یتیم دن رات صبح شام ہر آن ہر لحظہ اسی فکر وچ منو پالن والا کون ہے، منو سنبھالن والا کون ہے، منو عزتاں دین والا کون ہے، منو پالن والا کون ہے، منو بلندیاں دین والا کون ہے۔ جنہیں ماں باپ سنبھالے ہوئے نہیں رہ گئے انہوں سنبھالن والا کون ہے، جنہوں پڑھان والا کوئی نہیں انہوں سکھان والا کون ہے، ہاں جنہیں انگلی پھڑن والا کوئی نہیں انہوں اگے چلان دیا توفیقاں کون پہ دیندا ہے۔ وجدہ اللہ فہدا، زندگی سونی سی، حیاواں سن، علم سن، ہدایتاں سن، رحمتاں سن، رحمتاں سن، رافتاں سن، لیکن ایک کمی سی، اللہ ہو کی کمی سی، تو لبدا پھردا سا پیا، راہ نہیں سی لبدا پیا۔ یا اللہ یہ تفسیر ذرا علمی انداز وچ ہوے، کیوں لبدا پھردا سی، لبدا کیوں نہیں سی پیا پالن والا؟ جواب آیا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطو بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ دوسری جگہ فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولیکن جعلناہ نورا۔ ہاں کمی ایسی، خرابی ایسی، سب کچھ ہے سی، لیکن اللہ کی کتاب نہیں سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی اس محفل میں مجھ سے پہلے میرے ایک نوجوان عزیز مولانا عبدالقدوس فاروقی اور میرے نوجوان بھائی مولانا عطا اللہ بندیالوی، ان کے پرجوش بیانات آپ سن چکے ہیں، اور ابھی تشریف لانے والے ہیں مولانا قاری اشرف صاحب، ان کا پرسوز بیان آپ سنیں گے۔ حضرت بندیالوی نے ایک دم بیان ختم کر دیا، ابھی توقع نہیں تھی، خیال یہ تھا کہ تھوڑا سا بیان اور کریں گے قاری صاحب کے آنے تک، تو چونکہ یہ درمیان میں خام خواہ کا ایک وقفہ آ گیا ہے، تو قاری صاحب کے آنے تک آپ کو مصروف رکھنے کے لیے چند باتیں
اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے، آپ کو سننے کی توفیق دے، پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی، میرے آقا کی سنت سے متعلق آپ کو شوق دلا رہے تھے۔ میرے آقا کا وجود اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ کی سنت میرے اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ رحمت ہے۔ وجود مجسمہ رحمت ہے، دین ذریعہ رحمت ہے، سنت ذریعہ رحمت ہے۔ جسم کے جو حسن ہیں وہ ہیں، اور سنت کے جو حسن ہیں وہ بھی نرالے حسن ہیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں چند منٹوں میں، ایک قافلہ نکلا تھا اس خطے میں، ایک جنگل میں پھول کھلا تھا، ایک درویش نے صدا لگائی تھی ریگستان میں، آج وہ پھول نہیں رہا، ایک گلشن کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور وہ صدا نہیں رہی، آج للکار بن گئی ہے۔ یہ میرے اللہ کا شکر ہے، اس کی رحمت ہے۔ صدا تھی لا الہ الا اللہ کی، پھول کھلا تھا جنگل میں اللہ کی کتاب کی مہکیں لے کر، پیغام تھا اللہ کی توحید کا، طریقہ تھا نبی کی سنت کا۔ ایک درویش اپنی مستی میں پورے جہان اور زمانے کی فضاؤں کے خلاف بڑے جذب اور مستی کے عالم میں کودا تھا۔ یہ میرے ملک کی کہانی ہے، پوری دنیا کی کہانی نہیں۔ کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، سب اسے دیوانہ سمجھتے تھے، انتہا پسند سمجھتے تھے، ضرورت سے زیادہ جوشیلا سمجھتے تھے۔ لیکن آج دنیا نے مانا، کل کے اس درویش نے مستی میں جو صدا لگائی تھی وہ آج للکار بنی ہے، اور میرا یقین، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہی للکار وہ طوفان ہوگا جو طوفان اس ملک سے تمام پستیوں اور تمام ذلتوں کو مٹا کے انشاءاللہ اس ملک کی بلندیوں کا دنیا میں سامان بنائے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اذعان ہے۔ ریگستانوں میں ایک بندے نے کہا تھا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں لا الہ الا اللہ خلوص دل سے پڑھ لو، عزت پاؤ گے، بلندیاں پاؤ گے۔ خالص لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور خالص دودھ پینے والے پنجابیوں، تمہارا عقیدہ خالص ہونا چاہیے۔ اور خالص شہد استعمال کرنے والے پٹھانوں، تمہارا عقیدہ خالص ہونا چاہیے۔ اور خالص پگا بننے والے پنجابیوں، تمہارا عقیدہ خالص ہونا چاہیے۔ یہ للکار تھی اس کی۔ جن کا عقیدہ خالص ہوگا ان کو عزت ملے گی، ان کو بلندی ملے گی۔ لوگوں،
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف اس ریگستان کے ایک مست کی آواز نہیں تھی، وہ تو ناقل تھا، وہ تو پیروکار تھا، وہ تو متبع تھا، وہ تو مجدد تھا۔ وہ اس آواز کو نئے سرے سے، اس پکار کو نئے سرے سے، اس صدا کو نئے سرے سے، اس چشمہ حیات کو نئے سرے سے جاری کرنا چاہتا تھا، جو چشمہ اور جو للکار کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ نے مکے کی پہاڑیوں میں دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلا گیا تھا اس لیے کہ یہ ضرورت ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے بغیر سب جھوٹ ہے، اس کے بغیر سب باطل ہے۔ مجھے، تجھے، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، طاقتور کمزور، دولت مند اور غریب، رعایا اور حاکم، ہم سب کو چھلانگے لگا لگا کے مڑ کے پیچھے جانا ہوگا، وہی جانا ہوگا جہاں ہم رسول اللہ کی سنت کو پشت کر کے انگریز کی طرف منہ کر لیا ہم نے، جہاں ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر ہندو اور سکھ اور یہودیوں کے طریقے کو اپنا لیا، ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کے پھر وہاں جانا ہوگا محمد کی غلامی میں۔ جب تک ہم سب محمد کی غلامی میں نہیں جاتے، ہمیں سلامتی نہیں مل سکتی، ہمیں برکتیں نہیں مل سکتی، ہمیں عزتیں نہیں مل سکتی۔ مسلمان کی عزتیں محمد کی غلامی میں، مسلمان کی بلندیاں محمد کی غلامی میں، مسلمان کی شرافتیں محمد کی غلامی میں، مسلمان کی کامیابیاں محمد کی غلامی میں نہیں۔ لوگوں مجھے کہنے دو، مسلمان کی ساری آزادیاں محمد کی غلامی میں۔ صلی اللہ علیہ۔ آج میرا ملک دو بڑے مسئلوں سے دوچار ہے۔ فرقہ واریت ہے یہاں اپنی انتہائی بدترین شکل میں، اور بھوک ہے انتہائی غلط صورتحال سے۔ یہ دو بڑے مسئلے ہیں۔ دنیا دار ایک ہی فکر میں مبتلا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ملک کنگال ہونے والا ہے، اسے کنگال قرار دے دیا جائے گا، اس کے بینک خالی ہو گئے، سرمایہ دار لوٹ کے کھا گئے، چودھری کھا گئے، بے نظیر کھا گئی، زرداری کھا گیا، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، آنے والے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، خرچہ ختم ہو گیا، یہ ملک کنگال ہونے والا ہے۔ اسے امریکہ کنگال قرار دے دے گا، اسے اقوام متحدہ قرار دے گا، یہ بھوکا مر جائے گا۔ بھوک کی یہ شکل ایک دہائی ہے، ایک شور ہے، اور مذہبی حلقوں میں ایک فکر ہے کہ ہمارے مذہبی دنیا کہاں پہنچ گئی۔ لڑائی وہ شروع ہو گئی جو جاگیرداروں اور زیویداروں کی لڑائی ہوتی ہے، لڑائی وہ شروع ہو گئی جو بدماشوں کی لڑائی ہوتی ہے، لڑائی وہ شروع ہو گئی جو جگہ ٹیکس وصول کرنے والوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ مذہبی لوگوں کی لڑائی ایسی لڑائی نہیں ہوتی۔ مذہبی لوگوں کی لڑائی دلیل سے ہوتی ہے، مذہبی لوگوں کی لڑائی تبلیغ سے ہوتی ہے، مذہبی لوگوں کی لڑائی اللہ کی کتاب کے دلائل سے ہوتی ہے، مذہبی لوگوں کی لڑائی نبی کی سنت کے حوالوں سے ہوتی ہے۔ مذہبی لوگوں کی لڑائی اور اس کا فیصلہ یہ سارے کا سارا ایک اور طرز ہے جو یہاں شروع ہو گیا۔ میں اس کو ختم کرنے پہ تلا ہوں، وہ مجھے ختم کرنے پہ تلا ہے۔ میں اس کو لوٹنے پہ تلا ہوں، وہ مجھے لوٹنے پہ تلا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک سے وہ نکل جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے تم نکل جاؤ۔ یہ فرقہ واریت کی انتہائی بدترین شکل ہے۔ جس ملک میں فرقہ واریت کی یہ انتہائی بدترین شکل ہو جائے، لوگوں اس کا مستقبل کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جس ملک کی حالت یہ ہو کہ اسے سنبھالنے والے لوٹ کے کھا جائیں، اس کا مستقبل اقتصادی کیا ہوگا؟ ہماری اقتصادیات تباہی کے کنارے میں ہے، اور ہماری مذہبی دنیا
طوفان کی زد میں ہے۔ یہ اس ملک کے ساتھ ہوا جو ملک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جب دنیا کے منظر پہ ایک اسلامی مملکت کی شکل میں آیا تو آج ایک ہمارے لیے فخر کی بات تھی جو بچی ہے، وہ یہ تھی کہ پوری دنیا گھوم جاؤ، اسلامی سلطنتیں بڑی بڑی، بہت بڑی بڑی مملکتیں، لیکن پاکستان کو یہ اعزاز ہے کہ بنیادی طور پہ اس کی تخلیق لا الہ الا اللہ کے نعرے سے ہوئی ہے۔ کسی اور مملکت کی تخلیق اس طرح کی تقسیم ہو کہ ہندوؤں سے الگ ہوئے، کفر سے الگ ہوئے، خالص ایک اسلامی سلطنت اسلام کے نام پہ بنی ہو، نہیں، ایسی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ اور نمبر 2 بات، اس تخلیق کے بعد جو ہمارا فخر رہا ہے آج تک وہ یہ رہا ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں کہیں بھی مولوی اتنا آزاد نہیں ہے جتنا مولوی پاکستان میں آزاد ہے۔ جس دھڑلے سے، جس جرت سے، جس قوت سے، جس آزادی سے، جس خلوص سے ملا یہاں دین کی بات کرتا ہے، کسی اور اسلامی مملکت میں اس طرح کی بات نہیں ہے لوگوں، اس طرح کی بات نہیں ہے لوگوں۔ اور تیسرا فخر اس ملک کو یہ حاصل ہے، سنیے گا، کان کھول کے سنیے گا، پوری اسلامی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی ایک اسلامی مملکت کے ہاتھوں وقت کی ایک سپر طاقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو اور فعال ہو گئی ہو۔ یہ فخر بھی میرے پاکستان کے حصے کا ہے۔ ایک فخر میرا یہ ہے کہ میری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک فخر میرا یہ ہے کہ اس ملک کا مولوی آزاد ہے، بات کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور تیسرا میرا فخر یہ ہے کہ میں نے روس کو ناکو چلے چبوائے ہیں، اس میں میرا حصہ ہے، روس کے فال میں پاکستان کا کردار ہے۔ یہ کسی اور اسلامی مملکت کے پاس یہ فخر نہیں ہے۔ یہ 3 میرے فخر ہیں۔ ان فخروں کے ساتھ مجھے دنیا میں آج میرا قد اتنا اونچا ہونا چاہیے تھا، اتنا اونچا ہونا چاہیے تھا کہ میں سب سے اونچا نظر آتا، باقی سب سے نیچے نظر آتے۔ فخر گننے لگوں تو سب سے زیادہ ہیں، لیکن قد ناپنے لگوں تو سب سے چھوٹا لگنے لگتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں لیکن صرف 2 باتیں بات چھڑ گئی ہے۔ لوگوں یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ فخر میرے حصے میں اتنے، فخر گننے لگوں تو جھولی بری ہے، کوئی مملکت میرے مقابلے پہ نہیں آتی، لیکن قد ناپنے لگوں، جھولی دیکھنے لگوں اقتصادیات کے لحاظ سے، اپنا دین کا سسٹم دیکھنے لگوں تو سب کچھ وہاں پہنچ چکا ہے جہاں آگے تاریک غار ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ نکل کے کہاں جائیں۔ شیعہ سنی لڑائی، میں کہنا چاہتا ہوں موجودہ شکل شیعہ سنی لڑائی کی یہ اس ملک میں امریکی سازش ہے، یہ اس ملک میں یہودیوں کی سازش ہے، یہ اس ملک میں استعمار کی پالیسی ہے، یہ اس ملک میں کفر کی تھپکیوں سے ہوا ہے جو موجودہ شکل شیعہ سنی کی لڑائی کی بن گئی ہے۔ اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اگر ملک کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں تو سنیوں کا نام مٹنے کا خطرہ ہے، اور اگر سنیوں کا نام بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس ملک کو خطرہ ہے، آگے نہیں جا سکتے، پیچھے نہیں آ سکتے۔ ایک رستہ بچ گیا ہے کہ اسی انہاں نال اونج صلح کر لئیے، جس طرح جاگیرداراں نال صلح کر دینے، لڑ کے مقدمے، لڑ کے قتل کر کے جب کچھ نہیں رہ جاتا خالی ہو جاتے ہیں، نہیں لڑ سکتے مقدمے، نہیں لڑ سکتے وکیل، لوگ سمجھاتے رہتے ہیں، مگر میں اپنا شملہ اونچا رکھنے کے لیے لڑتا رہتا ہوں۔ میں اسے بستی سے نکال دوں گا، میں اسے نکال دوں گا، اس کی زمینوں پہ میں قبضہ کروں گا، اس کی زمینوں پہ میں قبضہ کروں گا، میں چودھری ہوں گا۔ لڑ سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن آخر جب تھک جاتے ہیں میں انہوں دھی دے دینا، منو دھی دے دینا تا آرام نال بہ جانے۔ خدا نہ کرے ہمیں شیعوں کے ساتھ یہ کرنا پڑے۔ پہنچا ہم نے وہاں دیا ہے قوم کو غلط سوچ سے،
غلط انداز سے، غلط قیادت سے، غلط پالیسیوں سے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں یہ خطرہ پیدا ہونے لگا ہے کہ کیا کریں، پیچھے ہٹ جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کے نام مٹنے کا خطرہ ہے، آگے جائیں، ملک مٹنے کا خطرہ ہے، درمیانی رستہ کڈیے تے سانو شیعہ نو دھیاں دینیاں پیندیاں نے تے جڑے لوگ مشرکاں نو دھیاں دیندے ہون انہاں نو سلامتیاں نہیں مل سکدیاں، جڑے لوگ مشرکوں کو دھیاں لیندے ہون انہاں نو سلامتیاں نہیں مل سکدیاں۔ گھر کی سلامتی شرک سے پاک ہونے میں ہے، ملک کی سلامتی شرک سے پاک ہونے میں ہے، محلے کی سلامتی شرک سے پاک ہونے میں ہے، قبیلے کی سلامتی شرک سے پاک ہونے میں ہے، ملکوں کی سلامتیاں شرک سے پاک ہونے میں ہے، زمینوں کی سلامتیاں شرک سے پاک ہونے میں ہے۔ جنت میں سلامتی یقینی ہے اس لیے کہ جنت شرک سے پاک ہے۔ زمین کو سلامتی تب ملتی ہے جب زمین جنت سے پاک ہوتی ہے، لوگوں شرک سے پاک ہوتی ہے۔ نہ سمجھ آئی ہو تو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کائنات ارضی میں پیغمبر کا وجود وہ وجود ہوتا ہے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا موحد ہوتا ہے، وہاں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، بس کر دوں؟ قاری صاحب کا انتظار زیادہ تو نہیں؟ چھڑ گئی حضرت، 2-3 منٹ دیجئے۔ میرے پیغمبر کا وجود، پیغمبروں کا پیغمبر، پیغمبروں کا امام، پیغمبروں کا دلارا، پیغمبروں کا دھولا، پیغمبروں کی تصدیق، پیغمبروں کی پیغمبری کی معراج، پیغمبروں کی پیغمبری کی برہان، پیغمبروں کی پیغمبری کی سلامتی، پیغمبروں کی پیغمبری کی تکمیل۔ میرا پیغمبر ایک طرف اور سارے پیغمبر ایک طرف، میرا پیغمبر پیغمبروں کا امام پیغمبر۔ وہ لوگوں مجھے کہنے دو، نبی چھوٹا بھی ہو تو اس کا وجود بھی مجسمہ توحید ہوتا ہے۔ جب وہ مجسمہ توحید ہے تو میرے نبی کا وجود اور میرا نبی نبوت کی اعلیٰ مدارج پہ وہاں جا کر دعائیاں پڑھتی ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ وہ لوگوں، پتہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے گا۔ میرا نبی توحید کی بلندیوں پہ پہنچا، سنیے گا دھیان سے، توحید کی بلندیوں پہ پہنچا، سلامتیاں اتنی سمیٹی، دہائی پڑ گئی ورفعنا لک ذکرک، قیامت تک تیرے ذکر میں کمی نہیں ہو سکے گی۔ یہ ذکر کی سلامتی ہے، یہ شان کی سلامتی ہے، یہ آن کی سلامتی ہے، یہ عزت کی سلامتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اے لوگوں، توحید اتنے عروج پہ پہنچی، روح جسم سے نکل گئی، نرا جسم رہ گیا، مٹیوں کے سپرد ہوا، اوپر مٹیاں ڈال دی گئیں، لیکن توحید اپنے عروج پہ تھی۔ نبی کے وجود پہ فیصلہ ہو گیا، جو وجود مجسمہ توحید ہو اس میں روح نہ ہو تب بھی مٹی نہیں کھا سکتی، کیونکہ یہ سلامتی کی دلیل ہے۔ توحید عروج پہ ہے، نہیں مجھے کہنے دو، یہ تو سب نبیوں کو حاصل ہے۔ میرے نبی کی توحید وقت ہوتا تو میں سناتا، انتہائی عروج پہ ہے۔ وہاں سلامتی یہ بھی آئی کہ میرے نبی کی قبر بھی موجود ہے۔ کسی اور نبی کی قبر کی تشخیص بڑی مشکل، ناممکن کی حد تک۔ میرے نبی کا روضہ مبارک، میرے نبی کی قبر مبارک ساری کائنات کی قبروں سے زیادہ بڑا رحمت کا ڈیرا آج بھی موجود ہے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن سلامتی کے تقاضے اپنی جگہ ہے۔ جتھے کھوتے دبے نے اوتھے لوگ سجدے پہ کرتے نے، لیکن میرے نبی دی قبر نو کوئی چمن بھی نہیں دیندا، اوتھے بھی سلامتیاں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ لوگوں، قرآن دعائیاں دیتا ہے، او پاکستان والوں، سلامتیوں کی ضرورت ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔
کیا کروں؟ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ برکتیں لینی ہیں تو آؤ میرے نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ، رحمتیں لینی ہیں تو میرے نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ، سلامتیاں لینی ہیں تو میرے نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ، پھر کبھی آئیے گا باقی باتیں سناؤں گا۔ ابھی قاری صاحب کی باتیں سنیے، اللہ توفیق بخشے۔